یہ تو بخاری کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں. ہمارے حضرت یہاں بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں شروع ہوا. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمہ وقت، یعنی ان کے ہر وقت باغ و بہار تھی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بس معمولات چل رہے ہیں. اس رمضان کے معمولات میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا تھا، وہ روزانہ کے معمولات کے حساب سے چلتے ہیں. یہ ہے جیسے اور ہے ان کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل منفرد طریقہ تھا. کہتے 24 گھنٹے کی ضرورت ہے، یہ 24 گھنٹے ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے حضرت کے یہاں روزانہ مجلس ہو رہی، روزانہ وہ ہو رہا ہے. ورنہ بزرگوں کے ایسے مجلس کی ترتیب بھی نہیں ہوتی، وہ ہفتے بعد یا اس طرح، تو اس طرح کا اہتمام نہیں تھا. ورنہ بہت دوسرے بزرگوں کے یہاں ہے ایسے 3 دن کے لیے اجتماع کرتے ہیں یہ ہے. لیکن اس کا جو ایک نقصان میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے، یہ 3 دن کے اجتماع میں ان لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے بیان کے لیے کہ جو سلسلے میں زیادہ غرق بھی نہیں ہے اور اس کو معرفت بھی نہیں رکھتے. یہ میں نے خود دیکھا ہے. مقررین کو بلا لیا یا نعت خوان ایسے بلا لیا جو نعت خوان ادھر ادھر کلام پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدے سے بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. یاد رکھو، یہ میں ایک بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں. ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں 1 2 4 آدمی بات کرے، چلو ایک ہی سلسلے کے کوئی بات نہیں. اب 3 دن کے لیے آپ کتنے بندے لائیں گے؟ لانے پڑیں گے، جوڑنے کے لیے لانے پڑیں گے. اب کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کچھ بیان کر، کوئی سیاست کے اوپر بھی شروع ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے، وہاں سیاسی باتیں بھی ہو رہی اجتماع میں. یہ پھر مریدین کے لیے اس لیے میرے شیخ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی اور مشرب کا آدمی بھی بات کرے گا تو تربیت کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے اس کی، لیکن آپ کی جو تربیت علاج ہو رہا ہے روحانی، وہ ہر ڈاکٹر اپنے طریقے سے علاج کر رہا ہے نا. اگر دوسرا ڈاکٹر آئے گا اس میں تو کیا ہوگا؟ ہم نے خود دیکھا ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب کو، ہمارے گھر والوں کا آپریشن ہوتا ہے کچھ بھی ہے تو اندر تک بھی نہیں جاتے کہ بھائی آپ، انہوں نے کہا نہیں وہ اپنی ترتیب سے کرے گا، ہو سکتا ہے میری ترتیب دوسری ہو. اس سے مریض کا نقصان ہے. یہی روحانیات میں ایک دوسرے مشرب کا ہے، اس کا انداز تربیت اور ہے وہ، اور ایک دوسری تربیت ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا نا تربیت میں. اور یہ تربیت کا فرق بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی کار میں لے جا رہا ہے مسافر کو، کوئی ویگن میں لے جا رہا ہے، کوئی بس میں لے جا رہا ہے، اپنا اپنا انداز ہے لے جانے کا. تو اب وہ کبھی کار میں جائے گا، کبھی بس میں جائے گا، کبھی کہیں جائے گا، تو منزل پر کیسے پہنچے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے ایک بار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پیر کا بیان تھا، پھر تو میں سفر پر چلا گیا تھا، تو کچھ اور کوئی بزرگ آ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ جی وہ یہاں نہیں، وہاں تو کہیں اور رہے تھے. ان کے نہیں جی یہیں ان کو یہیں بلا لیتے، پیر کے بیان میں ان کا بیان کرائے. تو میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا، میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے. تو وہ ان کے آ بھی یہاں نہیں رہے، تو کسی اور شہر میں آ رہے ہیں، لیکن زبردستی کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو نے فرمایا کہ دیکھو اس سے نقصان ہوتا ہے. ان کا طریقہ تربیت آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، آپ کچھ اور تربیت کر رہے ہو، کچھ اور سمجھا دیں، تو نقصان کا اندیشہ ہے. تو پھر حضرت نے ایک شعر پڑھ کے سنایا، جو نکلے غیر کے دل سے وہ آہ میری آہ نہیں. یعنی تم جو اپنے مرید کے لیے آہ کرتے ہو، یا جو باپ اپنی اولاد کے لیے آہ کرے گا وہ چاچا تو نہیں کرے گا نا. جو نکلے غیر کے دل سے وہ آہ میری آہ نہیں، اور جو نکلے میرے دل سے اس آہ کی کوئی تھا نہیں. اتنی گہری ہے، کوئی تھا نہیں. یہ ایک اس تصوف کا جو معاملات ہے، یہ سلوک، راہ سلوک جو ہے، یہ بہت نازک راستہ ہے. لوگ اس کو بہت آسان سے سمجھتے ہیں بھی چل تصویر کر لو. نہیں، اس میں دراصل تو تربیت ہے کہ آپ کے اندر جو باریک جو ہے نا مرض چھپا ہوا ہے، اس مرض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ریاکاری کا مرض ہے، فرمایا ایسا باریک ہے جیسے اندھیری رات میں فرمایا کالے پتھر پر چوٹی چل رہی ہو. تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے. ان کا کہ حضرت اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ رسول اللہ سے پوچھا
کہا کہ صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ میں یہ پڑھا کرو کیونکہ ایسا باریک مرض ہے۔ اب بتاؤ اتنا باریک مرض ہو تو یہ امراض کا مجموعہ ہے انسان۔ ہمیں امراض بہت لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جسم اور روح دونوں میٹھے ہیں، اور میٹھے میں جلدی کیڑے آتے ہیں۔ ہمارے روح بھی میٹھی، ہمارا جسم بھی میٹھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ منہ لگ جائے نا کسی جانور کو، انسانی خون، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ آپ پڑھو تاریخ، نہیں تو ٹارزن کے قصے پڑھ لو کہ وہ آدم خور شیر بن جاتا، آدم خور بھیڑیا، کیونکہ انسانی خون جیسا کوئی خون نہیں ہے۔ یہی یار روح کا ہے، انسان میں کوئی روح نہیں، لہذا روحانی بیماریاں اور جسمانی خوب اس پر حملہ کرتی، اور کہاں اتنے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ میٹھا ہے۔ تو جب اتنی اس پر بیماریاں آتی ہیں تو اس کا علاج اور اس کی باریکیاں آسانی، اب دیکھو ہمیں بھی انسانوں کو کیسی کیسی بیماریاں آتی، کسی جانور نے سنی کبھی ایسی آپ بیماری؟ کیسی کیسی، اللہ معاف فرمائے۔ یہی روحانی امراض کا مسئلہ۔ تو پھر جو علاج کر رہا ہوتا ہے وہ پھر علاج کرتا ہے، وہ شیخ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو آگے لے کے چلتا ہے، رکاوٹیں دور کرتا ہے ان کی۔ تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ان میں آتے اشتہارات آتے ہیں تو ان میں بہت سے نام آتے ہیں جو مقررین ہیں۔ اب مقررین کا ایک اپنا معاملہ ہے، وہ تو عام تقریریں کرتے ہیں، ہاں عام جلسہ ہو، جیسا بخاری کا جلسہ ہے۔ اب اس ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے یہ جو نا ہمارے سلسلے کا جلسہ ہے، لہٰذا آنے والے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ آنے والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ہر قسم کی بات سنی۔ لیکن جو سلاسل کے اعتبار سے ہوتا ہے اس میں بڑی نزاکت ہوتی ہے۔ اس میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہاں پر کسی بھی کم داڑھی والے یا داڑھی مون کو نہ تلاوت کرنے دیتے تھے اور نہ نعت پڑھنے دیتے تھے، پابندی تھی۔ مصری قاری آتے تھے، حالانکہ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم جب شہر میں کوئی بڑا ہوتا تو حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب آتے تو حضرت بہت بڑا چندہ دیتے مولانا صاحب، لیکن اپنے سٹیج پر کبھی مصری ان داڑھی منڈوں کو نہیں بلایا، ہم نے بھی یہاں نہیں بلایا، چونکہ اس سے ہمارے ان تربیت حاصل کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، ان کا نقصان ہے، یہ ان کا نقصان ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس وجہ سے یہ بڑی باریک بات ہے۔ کئی سلسلوں میں آپ تو جو مل گیا کھا لیا، کئیوں نے بریلر نہیں کھاتے، وہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ تو بہت سی معاملات ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں جو تربیت کا جو نظام ہے یہ ہمہ وقتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ ہمارے شیخ بھی ایسے کرتے تھے اور ماشاءاللہ اس سے کتنا فائدہ ہوا۔ کوئی کسی مجلس میں آیا، کوئی کسی میں آیا، ان کا کام بن گیا۔ آج وہ خود بتاتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ یہ کسی بزرگ سے یعنی ان کا انتقال ہو گیا، دلی اتنی محبت ہونا کہ جب بھی گزر ان کی زیارت کرنا، یعنی وہ تو فوت ہو گئے قبرستان میں، تو یہ کوئی تاریخ سے ہٹ کر اصل میں یہ فیضان ہوتا ہے، ان کا فیضان ہوتا ہے اچھا اس آدمی کو، لیکن ان کا فیضان کی مثال بالکل پیٹرول کی طرح ہے، برکت ملتی ہے، لیکن آپ کو جو لے کر جائے گا وہ زندہ پیر ہی لے جائے گا۔ گڈی میں پیٹرول ہو لیکن ڈرائیور چلائے گا تو گڈی چلے گے بغیر ڈرائیور کے تو ٹکر ہی مارنی نا اس میں۔ اس لیے بزرگوں کی قبور سے برکت ملتی ہے، لیکن تربیت، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو پیغمبر صاحب کیا فرما رہے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کیوں فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، اب میرے یہاں حاضری دینا تمہاری مغفرت شفاعت سب ہے، لیکن میرا دین سیکھنا ہو ان زندہ علماء کے پاس جانا، یہ تمہیں سیکھنا، ان سے سیکھنا۔ مینشن کر گئے یہ شیخ خلیفہ کیوں بنا کے جاتا ہے، ابھی میں تو جا رہا ہوں، آپ نے خلفاء سے باقی تربیت رہے گی تو ان سے کرانی آپ نے، یہ ہے۔ اس لیے برکت ملتی ہے جانے والوں کی، ان کا فیضان ہوتا ہے۔ میں نے خود حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ہمارے اس طرف یہ جو عرصہ ہے، یہاں حضرت کا جنازہ رکھا ہے اور صفیں بنی ہوئی ہیں اور تجارت کر رہا ہوں تو حضرت کی چہرہ مورا سارا میرے ذہن میں نے خواب دیکھا تو حضرت شیخ کو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے ایسے خواب دیکھا، ایسا چہرہ تھا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ حضرت پہلوان تھے نا،
और पहलवानों की तरह हजरत का जिस्म जुस्सा था। तो ने फरमाया कि उनका आपको फैज़ान होगा, यानी उनका जो शेख के अंदर जो रंग उनका था ना जी, वो आप में गालिब होगा। और उनके अंदर इश्क का रंग गालिब था, हजरत में इश्क का रंग। तो बस हजरत शाह अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह उनमें इंतज़ाम का रंग गालिब था। यानी शाह अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मुंतज़िम मिजाज थे कि अगर दुनिया का बादशाह बना दिया तो पूरा आलम को चला सकते, ऐसा अल्लाह ने उसको सलाहियत दी थी। और चीज़ उनकी बिल्कुल ज़रा गुंजाइश नहीं थी। मैंने खुद हजरत के खलीफा, मैंने कराची में शाह अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैठे बयान के लिए, छोटी मजलिस इतनी साथी होंगे, हम भी हाज़िर थे, हजरत शेख भी थे। तो एक हजरत के खलीफा थे, नाम मान ले, तो वहाँ बैठे, उनके पास घड़ी का होना ज़रूरी था, वो यूँ घड़ी करके बैठता था। तो हजरत वो देखते थे मैं 15 मिनट बात करनी है, 20 मिनट, उसके मुताबिक उससे 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होने देते थे। तो घड़ी लाने में उसको ताख़ीर हो गई, हजरत बैठ गए तो दौड़ा आया, 2 मिनट ऊपर गुजर में उसने आकर घड़ी की, मैं साथ बैठा हूँ। ताख़ीर से आए, बाद में 50 रकात पढ़ लेना। हम बयान के बाद मुर्गे चरगे खा रहे थे और बेचारा मस्जिद में नहीं पड़े। ये हजरत का ये निज़ाम था। और शाह अब्दुल गनी पुल उन पर इश्क वाले था। तो हजरत ने फरमाया ये वो होता है तरीका। इसलिए जो लिखा है, एक बड़ी अहम नुक्ता सुनो, ये शायद ही तुम्हें कभी सुना हो या सुन पाओगे, कि फलाना बुजुर्ग कदम ईसा पर है, फलाना बुजुर्ग कदम मूसा पर है, फलाना बुजुर्ग कदम नूह पर है, फलाना बुजुर्ग कदम आदम पर है अलैहिस्सलाम। ये जुमले लिखे होते हैं। इसका मतलब ये है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो सारी नबियों की शानें थीं, उन शानों में से इस बुजुर्ग को फलानी शान हासिल है, मूसवी शान हासिल है, ईसवी शान हासिल है। लेकिन शान मोहम्मदी वाले बहुत कम बुजुर्ग होते हैं कि इन पर कदमे मोहम्मदी पर है। ये अगर कदम मोहम्मदी का मतलब क्या है कि तमाम नबियों की शानें उनमें आ गई, और हुज़ूर सल्लम का जो तुर्र इम्तियाज़ था वो भी उस बुज़ुर्ग को उसमें से भी फैज़ान हासिल है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ उनका, आप अलैहिस्सलाम में जो शान है ना, शान मूसवी, उसका परतो उस पर है, वो उसका उस पर असर है। जैसे जलाल है मूसा सल्लम की तरह, या ईसा सल्लम की तरह बेनफसी है, वो आ जाता है उनके अंदर ये। लेकिन शान से इसी तरीके पर ये देखा भी, हज़रत ने फरमाया भी शाह अब्दुल गनी फूलपुर रहमतुल्लाह अलैह का आप पर फैज़ान थी। ये फैज़ान मेरे शेख ही में से जो आया है, क्योंकि उनके अंदर है तो वहाँ से आ गया। अगर किसी भी बुज़ुर्ग से जब इंसान किससे बैत होता है तो उसको किसी बुज़ुर्ग का फैज़ पहुँचेगा, वो उस बुज़ुर्ग के वास्ते से आएगा। हाँ, याद रखो, बराह रास्त नहीं आएगा, उस वास्ते से आएगा। ये समझे कि वो बुज़ुर्ग कर, ऐसा नहीं है, वास्ता और शेख है आपका। मुझसे एक बड़े आलिम ने बात पूछी, उन्होंने कहा ये आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा कि बच्चा माँ का 2 साल दूध पीता है, 2 साल दूध पीने के बाद फिर रोटी के काबिल हो जाता है, बर्गर खाने के, पेप्सी पीने के, सारी चीज़ों के। आप मुझे बताएं कि ये जो बर्गर रोटी बोटी खा रहा है, चावल मावल, इसमें असल फैज़ान किसका है, किसने इस काबिल बनाया कि वो अब रोटी खाए? उन्होंने कहा माँ ने। उन्होंने कहा भाई यूँ समझ लो कि असल आपका अपना शेख है जिसने इस काबिल बनाया कि अब आप माल खा सको दूसरों का, दूसरों का माल ले सको। तो असल बुनियाद वो है, इसलिए उसके वास्ते से होता है। चलो भाई, हजरत में भी दोनों बुजुर्गों के, हाँ 3 बुजुर्गों, शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी, शाह उल साहब और शाह अब्दुल गनी। इसलिए हजरत पर तीनों रंग मैंने देखे। हजरत की जब वो जवानी का वो था तो उस वक्त शाह उल साहब का असर था, बहुत इंतज़ाम, ये वो, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। फिर इश्क का गलबा हो गया बीच में, शाह अब्दुल गनी पर हो गई, बस मस्त मसल्ला का जिक्र हो। और ये फरमाते थे कि हमारी कैफियत ये है कि आशिक़ कैफ़ व मस्ती, आशिक़ कैफ़ व मस्ती, नावाकिफ़ इंतज़ाम बस्ती। हमें नहीं पता बस्ता मस्ती के। फिर आखिर में शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी का रंग आया, क्योंकि वो अशार पढ़ते थे और अशार सुनते रहते थे,
پھر اشعار شروع ہو گئے آخر میں، یہ تینوں کا رنگ دے. ہاں، یہ باریکی حضرت کے کوئی متعلق نہیں ہوتا. وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تینوں رنگ دیکھے نا، میں تینوں رنگ دیکھے. ماشاء اللہ واقعی. بہت سے تو بالکل آخر میں آئے نا، تو آخر میں آئے تو پھر آخر میں وہ ان پر آخری والی بات ہو، پہلے والا دور نہیں دیکھا. تو ہم نے تو شروع سے دیکھا الحمدللہ. حضرت کی یعنی سمجھیں 50-55 سال عمر تھی جب حضرت کے پاس ہم آئے. 32 سال تقریباً رہے. اس سے بہت فائدہ ہوا. بہت جو رنگ دیکھے نا، اس سے بہت چیزیں سمجھ میں آئی، اور آگے پہ تربیت میں بہت فائدہ ہے ان چیزوں کا. ورنہ جن وہ رنگ نہیں دیکھے تو ان کو پتہ بھی نہیں. اس لیے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ساؤتھ افریقہ کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے حضرت مدنی کے شاگرد تھے. 1950 میں حضرت مدنی سے پڑھا تھا. میں جب حاضر ہوتا اور حضرت کہتے بھی مولانا جلیل بیان کرو، مجھ سے بیان، تو وہ فوراً ڈائری نکال لیتے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ حضرت آپ کرسی پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. اب وہ باتیں بیان کرتے ہو حضرت کے اس دور کی، آج سے 20-30 سال پہلے کی، وہ ان کے پاس نہیں جو بعد والے بات کرتے ہیں. آپ وہ بات سناتے ہو ہمیں. ہو گیا اس وقت سے یہ. تو اللہ کا بہت شکر ہے. جب ٹھیک ہے آپ